بسم صلی علی محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. صلوات. معزز سامعین، سورہ مائدہ کے دو نورانی جملے جن پر گفتگو آپ سن رہے ہیں، پہلا جملہ یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. لوگو اگر تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو یہ مت سمجھو کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، نہیں، بلکہ خدا کی نظر میں تم نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قتل کا گناہ، اسے معمولی نہ سمجھو. اور اگر کسی ایک کی تم نے زندگی بچا لی تو اسے بھی معمولی ثواب نہ سمجھو. دنیا تو کہے گی تم نے ایک کو بچایا، مگر خدا تمہیں اجر اتنا دے گا کہ تم نے سارے انسانوں کو بچایا. صلوات پڑھ محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی، جب مسلمانوں کے پاس ایسی ہدایت موجود ہو اور پھر بھی مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی ہو، پھر بھی قتل و غارت گری ہو، پھر بھی قوم پرستی ہو، تو یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا. اب اس کی ریزن کیا ہے، جڑ کیا ہے، کیوں فرقہ پرستی ہے، کیوں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی جڑ اگر آپ سوچیں گے خود بخود جواب مل جائے گا کہ کچھ مولوی حضرات شیعوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں کے اندر بھی ہیں، وہ لوگ، ان کا مقصد ہے دولت، شہرت اور مقام، اس کے علاوہ خدا کی رضا نہیں چاہتے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس نے فتنے پلتے ہیں، کسی کے خلاف بولنا، کسی پر طنز کرنا، انہی کا یہی مقصد ہے. اور انہوں نے خود ایک پارٹی بنا رکھی ہے. ان کی مجلسوں میں آپ دیکھیے، تقریروں میں جائیے، 40-50 آدمی اپنے انہوں نے پال رکھے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ماحول بناتے ہیں جو تعصب کا ماحول ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہی باتیں کوئی انسان سنتا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تعصب کی آگ دل میں جب آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ قتل و غارت گری تک پہنچتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس لعنت سے ہم
اپنے معاشرے کو بچائیں۔ آج دیکھیے اگر ایک مسلمان بھی کسی مسجد میں کسی امام بارگاہ میں قتل ہو جاتا ہے تو آپ سنیں میڈیا اسے کتنا اچھالتی ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں جو اسلام کی طرف آنے والے بندے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس قدر نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں اصل جو جڑ ہے یہ مولوی ہیں، وہ مولوی جو شیعوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں کے اندر بھی ہیں، بڑے بڑے ان کے ریٹ ہیں، 20,000 30,000 وہ لیتے ہیں، پوری انہوں نے پارٹی بنا رکھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مخلص بندے پیدا ہو جائیں کہ ایسے مولوی جب بھی کسی مذہب کے خلاف کسی مذہب کے لیڈر کے خلاف طنز کریں بات کریں تو وہ کھڑے ہو کر انہیں امر بالمعروف کریں کہ مولوی صاحب اگر تم کسی کو گالی دو گے تو کیا وہ آپ کے مذہب میں آئے گا؟ محبت سے آپ کسی کو مذہب میں لا سکتے ہیں، دلیل کے ذریعے سے لا سکتے ہیں، تحقیق کے ذریعے سے لا سکتے ہیں، مگر کسی کی انسلٹ کر کے کسی کی بے عزتی کر کر آپ کسی کو مذہب میں نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ رسول خدا کا پیغام نہیں ہے۔ دیکھیے محبت سے آپ دوسروں کو بھی کھینچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب چرچ میں مجالسیں ہو رہی ہیں، کل چرچ میں الحمدللہ مجلس ہوئی اور الحمدللہ نوحہ بھی پڑھا گیا، امام حسین کا اور حضرت جیسس کا چرچ میں نوحہ بھی پڑھا گیا۔ یونک آر یو جیسس اینڈ حسین، یونک آر یور سیکریفائسز جیسس اینڈ حسین، باقاعدہ سب نے، عیسائیوں نے بھی کھڑے ہو کر نوحہ پڑھا اور مسلمانوں نے بھی، اور ان کے 3 پریسٹ موجود تھے۔ عزیزان گرامی محبت کے ذریعے سے تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو گالی دیں تو کیا وہ آپ کو چرچ میں آنے دے گا؟ تو اسلام پھیلانے کا طریقہ وہی ہے جو محمد و آل محمد نے سکھلایا ہے کہ اسلام کو پھیلانا ہے تو اپنے کردار سے پھیلائیے، توجہ فرمائی، اپنے عمل سے پھیلائیے۔ کسی کو گالی دے کر کسی کو برا بھلا کہہ کر آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لہذا یہ خدمت اپنے جیب کی کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کی کر رہے ہیں، اور جب تک کہ ایسے مولویوں سے قوم کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا فرقہ پرستی کی لعنت بھی ختم نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ میسیج دیں کہ تعصبی مسلمان بننے کا فائدہ نہیں ہے، تحقیقی مسلمان بننا، خاندانی مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں، عقلانی مسلمان بنیں، وزڈم عقل کے ذریعے سے اسلام کو سیکھیں۔ دیکھیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، اور یہی حکم ہے کہ ریسرچ کے ذریعے سے آئیڈیالوجی اور عقیدہ بناؤ۔ یہ نہیں کہ بابا کا یہ عقیدہ ہے، اماں کا یہ عقیدہ ہے تو میرا بھی عقیدہ، نہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہے، آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے۔ مثلا دیکھیے تمام شیعوں کا اور اکثر بریلوی حضرات ہیں، اکثر جو بھی مسلمان ہیں سنی، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی معصوم ہیں، صاحب عصمت، وہ ہر گناہ سے بھی پاک ہیں، ہر خطا سے بھی پاک ہیں۔ لیکن اب 1-2 فرقے ایسے بھی ہیں کہ وہ نبی کو معصوم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نبی سے خطا ہو سکتی ہے، نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ان کی ریسرچ ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتے، خطا نہیں کر سکتے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں، اب ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے، وہ اپنے دلائل پیش کریں، ہم اپنے دلائل پیش کریں، لیکن ایک دوسرے کو کیا کافر کہنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بگڑ جائے گا۔ اب ہم کیوں جو ہے وہ، اچھا بات یہ ہے کہ وہ کیسے نبی کی عصمت کا انکار کرتے ہیں؟ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاں پڑھے لکھے لوگ، مگر ان کی ریسرچ کیا ہے کہ بعض آیتوں کی وہ تفسیر خود کرتے ہیں یا غیر معصوم سے تفسیر لیتے ہیں۔ اب قرآن کی جو آیتیں ہیں خدا نے خود فرمایا کچھ محکمات آیت ہے، یعنی بالکل کلیئر آیت ہے، بچہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ مثلا خدا نے کہا کہ وہ ظالم پر لعنت ہے، اب یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، مگر قرآن کی کچھ آیتیں جو ہیں متشابہات ہیں، مشکل آیات ہیں، ہر ایک نہیں سمجھتا۔ اسی لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں 26ویں آیت میں خدا نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اے لوگو خبردار، اس قرآن کو جب تم پڑھ رہے ہو غور سے پڑھنا، خود تفسیر نہ کرنا۔ اگر تم نے خود تفسیر کی تو یہ قرآن کی آیت ہے، خدا 26ویں آیت میں کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بھئی قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے کیسے گمراہ ہو جاتے؟ مگر خود خدا کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہدایت پاتے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور کون گمراہ ہو جاتے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اب وہ فاسق کون ہے؟
خیانت کار کون ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ بے وارث کتاب نہیں ہے۔ سورہ فاطر سورہ کا نمبر 35 ہے اور آیت کا نمبر 32 ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، خدا نے قرآن میں اعلان کیا یہ جو قرآن ہے یہ بے وارث کتاب نہیں ہے، میں نے اس قرآن کا وارث ان کو بنایا ہے جو مصطفیٰ بندے ہیں، جو مصطفیٰ بندے ہیں۔ یہ صاف آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب، وارث ہیں قرآن کے وہ جو مصطفیٰ بندے ہیں، یعنی قرآن بے وارث نہیں ہے۔ بھئی قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو وارث سے پوچھئے، وارث وہ ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے، جو مصطفیٰ بندے ہیں۔ اور پھر سورہ نحل میں فرمایا، 16ویں سورہ قرآن کی آیت کا نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز نہیں سمجھتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب آپ نے دیکھا یہ دو آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اہل ذکر وارث ہیں۔ اب ان لوگوں نے خطا یہ کی کہ مثلا قرآن کو ان سے لیا جو وارث نہ تھے، جو مصطفیٰ نہ تھے۔ اب ہمارے پاس کیا دلائل ہیں کہ بھئی رسول خدا معصوم ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا ایک آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، سورہ آل عمران، تیسری سورہ ہے، آیت کا نمبر جو ہے 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو پورے عالمین سے چنا ہے، سلیکٹ کیا پورے عالمین سے۔ اب میں آپ کو بہت آسان مثال دوں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ مثلا میرے سامنے جو ہے آم کی ٹوکری ہے، اس میں داغدار آم بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ قبلہ زحمت نہ ہو، اس میں سے جو اچھے آم ہیں وہ چن کر مجھے دیں، میں کسی کو دینے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے پہلے بتلایا اس میں داغدار بھی ہیں اچھے، آپ غور سے دیکھیں ایسا آم دیں جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب انہوں نے چنا مگر اس کے باوجود 2-3 آم داغدار نکل آئے۔ اب بتائیے اس میں آم کا قصور ہے یا چننے والے کا قصور ہے؟ بتائیے بھائی، ساری دنیا یہی کہے گی نا کہ جب آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں تو چننے والے کا قصور ہے۔ اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو چنا ہے، میں نے نوح کو چنا ہے، میں نے آل ابراہیم کو چنا ہے، میں نے آل عمران کو چنا ہے، یعنی خدا اعلان کر رہا ہے یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اگر تم نے ان پر اعتراض کیا تو گویا مجھ پر اعتراض کیا۔ تو ہمارے نبی تو مصطفیٰ ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے تو یہ بات کہاں پہنچ جائے گی؟ خدا تک پہنچ جائے گی۔ کیا خدا نے چننے میں کوئی غلطی کی؟ ہرگز نہیں، خدا غلطی کر نہیں سکتا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک آیت ہے، اور آگے بڑھیے دوسری آیت، سورہ احزاب 33ویں سورہ، 33واں سورہ اور اس کی 33ویں آیت، 33 سورہ کا نمبر اور آیت کا نمبر بھی 33، مشہور آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے تطہیر، صلوات پر محمد۔ صاف اعلان ہو رہا ہے کہ تحقیق اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ یہ ہمارے رسول کا ارادہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس آیت کی تفسیر میں تمام اہل سنت کے علماء، تفسیر در منصور، تفسیر کشاف، جتنی بھی تفاسیر ہیں سب نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ جب سرکار رسالت مآب چادر تطہیر کے نیچے آئے، پھر مولا علی بھی چادر تطہیر کے نیچے آئے، جناب فاطمہ زہرا بھی چادر تطہیر کے نیچے آئیں، اور امام حسن حسین بھی، اور رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ فوراً یہ آیت لے کر جبریل آئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات کہ تحقیق یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اے پنجتن پاک، خدا نے تمہیں پاک رکھا ہے، ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی اب اگر کوئی نبی کو معصوم نہ مانے تو اس نے نبی کی عصمت میں جو شک کیا وہ کہاں چلا جائے گا؟ خدا کے ارادے کی طرف چلا جائے گا۔ اور خدا کا ارادہ کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھیے، جب بھی خدا نے کسی چیز کا ارادہ کیا وہ کہتا ہے کن
ادھر سے ہو جاتا ہے فیکون، یعنی اس کے ارادے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ہمارے دلائل ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں، ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ تیسری دلیل، یہاں تک کہ سورہ صاد نمبر 38 ہے اور آیت کا نمبر 83 ہے، شیطان کہہ رہا ہے، اللہ نے اگر شیطان کا جملہ کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے، تو اس میں بھی ہدایت ہے، ورنہ کبھی قرآن کا جملہ قرآن کی آیت نہ بنتی ہے، شیطان کا جملہ، اس لیے خدا نے اسے یہاں پر داخل کیا قرآن میں، اس میں ہدایت ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے قال فبعزتک، اے میرے مالک تیری عزت کی قسم۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو نکالا، اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے میرے اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یعنی شیطان ہوتے ہوئے نبی کو معصوم مان رہا ہے، کہ جو تیرے جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب سورہ مریم کو پڑھیں، 51 آیت ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ میرے مخلص بندے ہیں، جو مخلص ہیں انہیں شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، بلکہ اور آگے بڑھیے، سورہ مریم 19ویں سورہ اور ادھر ان کی آیت کا نمبر 29 ہے۔ حضرت مریم کا مشہور قصہ، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو آئے یہودی، کہا یہ بچہ کہاں سے ہوا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے نبات رکھنے کا روزہ رکھا تھا، کہا اس بچے سے پوچھے، اشارہ کیا، کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کر سکتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے؟ ادھر سے حضرت عیسیٰ کی آواز آئی، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب، خبردار یہودیوں میں اللہ کا عبد ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ بس اتنا سنا، فوراً واپس چلے گئے یہودی۔ اب کوئی اعتراض نہیں، بھائی یہودیوں تم نے تو اعتراض حضرت مریم کی عصمت پر کیا تھا نا، کہ بغیر شوہر کے بغیر شادی کے بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ نے یہ کب کہا کہ میری ماں معصومہ ہے؟ حضرت عیسیٰ نے تو اپنا تعارف کرایا کہ انی عبد اللہ و آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی اور عبد ہوں۔ تو یہودی جواب دیتے ہیں کہ واپس نہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی معصوم ہوا کرتے۔ صلوات پڑھی محمد وال اللہ۔ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، بہت ساری آیتیں ہیں، کیونکہ آج زیادہ دعا اور مصائب کی طرف وقت دینا ہے۔ بس آخری دلیل دیکھیے، اگر فرض کریں کوئی نبی کو معصوم نہیں مانتا کہ نبی سے خطا ہو سکتی، غلطی ہو سکتی، تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس عقیدے سے نقصان یہ ہوگا کہ اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، کہ بات نبی تک نہیں ہے۔ بھائی اسلام کی فاؤنڈیشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آئین کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ اور قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نبی کے ذریعے سے پہنچا۔ اگر قرآن کو نکال دیں تو کیا اسلام کی کوئی چیز باقی رہے گی؟ اسلام ہی ختم ہو جائے گا نا۔ اصل فاؤنڈیشن قرآن ہے، کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اور قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ خدا نے وحی بھیجی نبی، اور نبی نے ہمیں سنایا تو قرآن بن گیا۔ اب اگر یہ ہم عقیدہ قائم کر لیں کہ نبی سے خطا ہو سکتی ہے، تو پھر قرآن لینے میں بھی نبی خطا کر سکتے ہیں اور قرآن پہنچانے میں بھی خطا کر سکتے ہیں، کہ سنا کچھ اور پہنچایا کچھ۔ جب خطا کا امکان مان لیے تو ہو سکتا جو اہم چیز تھی وہ بھول گئے اور دوسری چیز ہمیں بتائی۔ یعنی اگر نبی کو ہم غیر معصوم مانے تو قرآن خدا کا کلام ہی نہ رہے گا۔ قرآن خدا کا کلام نہ رہا تو اسلام کی فاؤنڈیشن ختم ہوگی۔ یعنی ہر اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی، عقلی دلیل بھی یہ بہت بڑی ہے کہ اگر نبی کو ہم نے معصوم نہ مانا تو قرآن اللہ کا کلام نہ رہا، اور اگر قرآن اللہ کا کلام نہ رہا تو اسلام کی بنیاد ختم ہو گئی۔ لہذا نبی نہ فقط گناہ سے معصوم ہے بلکہ ہر خطا اور غلطی سے بھی معصوم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
عزیزان گرامی، چیجا کہ موضوع جو ہے تربیت اولاد، لیکن کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے دعا کی طرف کم وقت دیا جا رہا تھا، آئیے آج زیادہ دعائے حضرت امیر المومنین کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ دعائے کمیل، جو لوگ توحید اور توحید کا نعرہ لگاتے ہیں ان سے آپ کہہ سکتے ہیں اے توحید پرستو، ہمیں دعائے کمیل جیسی کوئی دعا دکھاؤ۔ یہ توحید کی بلند پرواز ہے، معرفت کی بلند پرواز ہے جو مولا علی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں، معرفت خدا کسے کہتے ہیں۔ توحید یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈنڈے مار مار کے آپ مشرک کہیں، توحید یہ ہے کہ آپ دلوں میں عشق خدا پیدا کریں، دلوں میں محبت خدا پیدا کریں، دلوں سے گناہوں کی نجاستوں کو نکال دیں، اور وہی کام مولا علی نے اس دعا میں انجام دیا ہے۔ آئیے اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ذنوب التي تحت كل لسان۔ حضرت علی علیہ السلام بتلا رہے گناہگاروں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں عزت کو؟ دنیاوی عزت کو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی عزت مل جائے۔ اے عزیز و حقیقی عزت یہ ہے کہ انسان کی خدا کی دربار میں عزت ہو، کہ جب کہے یا اللہ تو ادھر سے آواز آئے لبیک میرے بندے، مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ ہاں میرے اللہ، تو نے جتنی مجھے دنیا میں عزت دی ہے، اے کاش اس کے ذرہ برابر میری عزت تیری دربار میں ہوتی۔ اے خدا میں گناہگار ہوں، گناہگار کی تیری دربار میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اے خدا تجھے رحمت للعالمین نبی کی عزت کا واسطہ، تجھے مولا علی کی عزت کا واسطہ، تجھے امام حسن کے زخمی جنازے کا واسطہ۔ عزیزوں یاد کریں، امام حسن پہ بھی رویا کریں، امام حسن بھی مظلوم ہے۔ ایک ذاکر نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہیں، فرما رہی ہیں ذاکر مجھے پہچان، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔
ذاکر ادب سے اٹھ بیٹھا، ہاتھ جوڑے، بیوی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بیوی نے شکوہ کیا، یہ اس ذاکر سے نہیں بلکہ سارے مومنین سے شکوہ ہے۔ سنیں گے بیوی نے کیا شکوہ کیا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا شکوہ دور کریں۔ فرمایا اے ذاکر، تو 10 راتوں کے لیے منبر پہ میرے حسین کے لیے مصائب پڑھتا ہے۔ اے ذاکر بتا، کیا حسن میرا بیٹا نہیں؟ کیا حسن مظلوم نہیں؟ حسن کے لیے بھی رویا کرو، عزاداری کیا کرو۔ حسن بڑے مظلوم ہیں، اتنے مظلوم ہیں، امام حسن کے پاس وہ ساتھی نہیں جو حسین کے پاس کربلا میں تھے۔ اتنے غریب تھے، امام نماز پڑھ رہے تھے، ظالموں نے مصلی چھین لیا، کسی نے عبا چھینی، کسی نے خنجر مارا۔ اے خدا، تجھے حسن کی عزت کا واسطہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عزتوں کو برباد کر دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام۔ اے میرے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا۔ یزید و کسی نے امام سے سوال کیا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، دنیا میں خدا کا سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ سمجھا امام کہیں گے آسمان سے اگر آگ کسی پہ گرے یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یا زمین میں دس جائے یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یا جل کے مر جائیں یا ڈوب کے مر جائیں یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ مگر امام نے فرمایا نہیں، یہ سب سے بڑے عذاب نہیں جو ظاہری تم سمجھ رہے ہو۔ غور سے سنیے، حدیث امام بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، لوگوں سنو، خدا دنیا میں جب کسی پہ سب سے بڑا عذاب نازل کرتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے، معلوم ہے خدا کون سا عذاب نازل کرتا ہے؟ خدا اس بندے سے کہتا ہے اے بدبخت بندے، اب میں تجھے دعا کی محفل میں آنے نہیں دوں گا، میں تجھے دعا کی لذت سے محروم کر دوں گا۔ میرے اللہ، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے دعا سے محروم نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا اللہ کے سارے خزانوں کی کنجی ہے، اور جس کی زندگی میں دعا ہے اس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے، سب نے دعائیں پیش کی، کسی نے کہا مجھے بیٹا چاہیے، کسی نے کہا قرض دار ہوں، کسی نے کہا بیمار۔ ایک بدبخت نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا خدا سے جا کے کہہ دے موسیٰ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے تیرے رب کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہی بڑی گستاخی کی اس بدبخت انسان۔ حضرت موسیٰ نے سارے پیغام پہنچا، مگر شرم آ رہی تھی وہ جملے کیسے ادا کرے جو اس نے گستاخی کی ہے۔ خدا نے خود پوچھا موسیٰ سارے پیغام پہنچا دیے مگر اس نوجوان کا پیغام کیوں نہیں پہنچاتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے شرم آتی ہے، اس نے تیری بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ خدا نے فرمایا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دو اے نوجوان اس سے بڑھ کر میں تجھ پہ کیا عذاب نازل کروں، میں نے تجھے دعا کی لذت سے محروم کر دیا ہے، جس کی زندگی میں دعا کی لذت نہیں وہ ابھی انسان بنا بھی نہیں ہے۔ ظاہر میں انسان ہے، اندر سے باطن میں حیوان ہے۔ حدیث میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے
کہ خدا کسی کو دعا کی لذت سے محروم کر دے۔ او میرے اللہ، ہم میں سے کسی کو دعا کی لذت سے محروم نہ کرنا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے۔ یہ مولا علی ہمیں سکھا رہے ہیں کیسے توبہ مانگی جاتی ہے، کیسے خدا کو راضی کیا جاتا ہے، کیسے توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو تو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون ہے، مجھ سے ذلیل تر بھلا کون ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، اور میرے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے۔ وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا، میری ساری خطائیں بخش دے۔ سب مل کے پیار سے دل سے سرور سے کہیں اللہ اللہ، میرے اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے خدا آج اس دعا کے ذریعے سے میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے اپنے نزدیک کر دے۔ امام زین العابدین فرماتا ہے گناہگار خدا شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، مگر تیرے گناہوں نے تجھے خدا سے دور کر دیا۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك۔ اے خدا مجھے اپنا شاکر بندہ بنا دے، مجھے اپنا ذاکر بندہ بنا دے۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، اے خدا تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے۔ اے خدا اگر میں کسی دوست کو بھی اپنے گناہ بتا دوں، وہ اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے بند کر دے، مگر تو میرے ہر گناہ سے واقف ہے، پھر بھی کبھی تو نے اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے بند نہیں کیا۔ میں شکر گزار ہوں میرے اللہ۔ وَلَا لِقَبَائِهِ
ساترا، تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو چھپا دے۔ عزیزو یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ نے چھپ کے گناہ کیا اس لیے آپ ذلیل ہونے سے بچ گئے، نہیں، خدا ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ کس قدر ہم نے گناہ کیے، ہم گناہ کے پیچھے گناہ کرتے گئے، مالک تو پردوں کے اوپر پردہ ڈالتا گیا۔ عزیزو حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تیرے شہر میں گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار، 40 دن کے اندر اس گناہگار کو تلاش کر کے شہر سے نکال دو ورنہ شہر پہ عذاب آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے آ کے اعلان کیا لوگوں 40 دن کے اندر اس گناہگار کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اب یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سنا، کیا کیا اس نے؟ گھر گیا، کمرہ بند کیا، سر کو سجدے میں رکھ دیا، رو کر کہنے لگا میرے اللہ میں کتنا ذلیل ہوں، میں کتنا کمینہ ہوں، یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا۔ او میرے اللہ اگر تو نے میرے گناہ ظاہر کیے میری اولاد بھی مجھ سے نفرت کرے گی، میں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اے میرے اللہ میرا وعدہ ہے اب گناہ نہیں کروں گا، میری عزت بچا لے، میرے گناہوں کو چھپا لے۔ 40 دن ہو گئے مگر عذاب نہیں آیا۔ لوگوں نے پوچھا ہم نے بہت تلاش کیا وہ گناہگار نہیں ملا، مگر عذاب خدا کیوں رک گیا؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، میرے مالک بہت تلاش کیا مگر وہ گناہگار نہیں ملا، تیرا عذاب کیوں رک گیا؟ سنے خدا کی جواب، خدا کی آواز آئی، اے موسیٰ اگر وہ گناہگار تھا تو کیا ہوا؟ میں جو غفار ہوں، میں جو رحیم ہوں، اس نے جب سچے دل سے توبہ کی میں نے اس کے سارے گناہ بخش۔ مگر رونے کا جملہ، معرفت کا جملہ اب آتا کہ خدا کتنا ستار ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ بہت اچھا کیا تو نے اسے بخش دیا، مگر مجھے تو بتا دے وہ کون تھا، کس قبیلے کا تھا، کس محلے کا رہنے والا تھا؟ سنیں گے خدا کی جواب۔ خدا نے کہا موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب بھی میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا ہے۔ او میرے اللہ تو گناہگار کے گناہوں کو کیسے چھپاتا ہے؟ سب مل کے کہیں یا غفار یا ستار، یا ستار یا غفار، الہی ربی من لی غیرک۔ عزیزو بہت نورانی جملہ حضرت علی سکھا رہے ہیں، مشکل کے وقت، تنہائی کے وقت، کس وقت یہ جملہ کام آئے گا؟ ترجمہ کیا ہے؟ میرے اللہ میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جملہ کب کام آئے گا؟ ہر ایک کو کام آئے گا، یاد کر لیں یہ جملہ۔ ایک دن آپ کے بدن سے آپ کی روح نکلے گی، آپ کی میت کو غسل دیا جائے گا۔ امام زین العابدین دعا ابی حمزہ شمالی میں فرماتے لوگوں دعا کیا کرو، کیا؟ او میرے اللہ اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دینے والے غسل دے رہے ہوں، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے وہ پانی عذاب کا پانی نہ بن جائے۔ او میرے اللہ رحم کرنا اس وقت
جب مجھے کفن پہنانے والے کفن پہنا رہے ہوں، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے وہ کفن جہنم کی آگ میں بدل نہ جائے، کہیں میری غیبتوں تہمتوں دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ کفن بچھوؤں سے سانپوں سے نہ بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے لوگوں آج آزاد ہو، یہ تمہارے ہاتھ آزاد ہے، یہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کر سکتے ہو، مگر ایک دن آئے گا یہ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، پھر یہ ہاتھ دعا کے لیے بلند نہیں ہو سکتے۔ آج جتنا رو، جس گناہ پہ رو گے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ آج فریاد کرو گناہ مٹ جاتے ہیں، مگر آج اس لیے گناہ مٹتے ہیں کیونکہ تم زندہ ہو، تمہارے اعمال نامے کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد خون بھی رو لو، ایک گناہ ختم نہیں ہوگا۔ اے لوگو آج خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ مجلس حسین میں توبہ کریں، حسین کے صدقے میں خدا ہم سب کی توبہ قبول کر لے۔ جب آپ کو مٹی کے منوں کے نیچے چھپا کے چلے جائیں گے، آپ قبر میں تنہا رہ جائیں گے، قبر بڑی وحشتناک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اس وقت فریاد کریے گا، وہاں اولاد کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت کہنا الہی و ربی من لی غیرک، او میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سب مل کے کہیں یا رب رحم ضعف بدنی، اے خدا میرے ضعیف بدن پہ رحم فرما۔ بلند آواز یا رب رحم ضعف بدنی، یا رب رحم۔ اے خدا مجھ میں طاقت نہیں، میں فشار قبر کو برداشت کر سکتا۔ فشار قبر کیا ہے لوگو؟ اس گناہ سے بچو، ورنہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتے۔ اور رسول خدا کی حدیث ہے، جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہے اور جو شوہر بیوی سے بد اخلاق ہے، جتنا بھی نمازی ہو، لیکن اگر بیوی کو تنگ کیا ہے، بیوی نے شوہر کو تنگ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فشار قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں ٹوٹیں گی۔ او میرے اللہ میرا ایک دانت ٹوٹے میں تڑپ جاتا ہوں، جب میری پسلیاں ٹوٹیں گی میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اسی لیے مرنے سے پہلے بیوی سے معافی مانگ لو، بیوی شوہر سے معافی مانگ لے۔ ظالم کے لیے سزا ہے، کسی پہ ظلم نہ کیا کریں لوگوں، ورنہ پہلی رات فشار قبر ہے۔ آئیے فریاد کریں یا رب رحم ضعف بدنی، یا رب رحم۔ اے عزیزوں اب یہ جملہ سجدے میں جا کر ادا کرنے کا، کیونکہ جگہ کی تنگی، اگر سجدہ نہیں ہوتا ہاتھ سے اشارہ کریں، گویا آپ سجدے میں ہاتھ سے اشارے کے ساتھ سجدے میں جا کے یہ جملہ کہیں۔ اگر جگہ ہو تو سجدے میں چلے جائیے اور یہ سجدے میں جملہ کہنے کا ہے، لیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا۔ رسول
خدا فرماتے ہیں لوگوں سجدے میں جا کے اپنے گناہوں پہ رویا کرو، جو گناہ جوانی میں کیے، جو گناہ غفلت میں کیے، جس گناہ کو یاد کر کے رو گے اس کا عذاب ختم ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن جب گناہگار گناہوں کو دیکھے گا اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے، مگر وہاں خون رونا بیکار ہے کیونکہ اعمال نامہ بند ہے۔ آئے لوگوں سجدے میں جا کے روئیے، اپنے گناہوں کو یاد کریے اور اس دعائے کمیل کے ذریعے سے خود کو پاک کریے۔ یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، اے خدا کیا اس چہرے پہ عذاب نازل کرے گا جو تجھے سجدے دے چکا ہے یا جو اس وقت سجدے میں ہے؟ میرے اللہ تو راحمین ہے، تو کریم ہے۔ اے عزیزو یہاں رونے کا مقام ہے، سجدے میں جا کے رویا کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو دلوں کو کربلا لے جائیں، حسین کا آخری سجدہ یاد کریں، حسین کا آخری سجدہ، حسین زخموں سے چور چور، ایک زخم پہ ظالموں نے دوسرا زخم مارا تھا، جہاں پہ کسی نے نیزہ مارا تھا اسی پر کسی نے آ کے پھر تلوار ماری، پھر تیسرے نے آ کے پتھر مارا، زخموں سے چور چور حسین سجدے میں ہے۔ یہ سارے یزیدی چاروں طرف گھیرے ہوئے مگر کسی میں جرت نہیں حسین کے سر کو قلم کر، کوئی کہہ رہا ہے ابھی زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں شہید ہو۔ اے عزیزو سب ڈر رہے ہیں، شیر خدا کا بیٹا، نبی کا بیٹا، اب شمر ملعون نے ظلم کیا۔ شمر نے کیا کہا؟ لوگوں نہ ڈرو، اگر معلوم کرنا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا نہیں تو ایک بلند آواز سے فریاد کرے، خیموں پہ حملہ کرو، نبی کی نوازیوں کو تازیان مارو۔ جس قدر بھی حسین ضعیف تھے، خون بہ چکا تھا، مگر ایک مرتبہ حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، حسین گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کھڑا ہونا چاہتے ہیں مگر بدن میں خون نہیں، طاقت نہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، فرمایا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ اور میرے شیر کہاں ہے؟ دشمن خیموں پہ حملہ کرنا چاہتا۔ اے میں حسین کی غیرت پہ قربان۔ مولا نے فرمایا میرے شیرو میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلاتا، او بے حیا دشمن نبی کی نوازیوں کہ خیموں پہ حملہ کرنا چاہتا۔ اے میرے اللہ حسین کے آخری سجدے کا تجھے واسطہ، آج ہمارے گناہ بخش دے، یہ خدایا گناہگار ہوں،
بدکار ہوں ذلیل و خوار ہوں مگر تیری قسم میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا اے خدا شیطان نے مجھے دھوکہ دیا نفس نے مجھے دھوکہ دیا میں گناہ میں مبتلا ہو گیا اگر میں تیرا دشمن ہوتا تو میرے آنکھوں میں آج آنسو نہ ہوتے آج میں تیرے در پہ نہ آتا تیرے در پہ آ کے کیا فریاد کرتا ہوں یا سیدی او میرے سید او میرے مولا کیف لی وانا عبدک الضعیف میں تیرا ضعیف بندہ الذلیل میں تیرا ذلیل بندہ الحقیر میں تیرا حقیر بندہ المسکین المستقین میں تیرا مسکین بندہ او میرے اللہ آج تیرے در پہ آیا فریاد کر رہا ہوں میری فریاد سن لے سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیث ترجمہ سمجھ کے دعا کو پڑھیں تاکہ اور لذت ہو اور سرور ملے یا غیاث المستغیثین کیا ترجمہ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ آج ہم گناہگاروں کی جو اس دعا کو سن رہے سب کی فریادیں سن لے ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اے خدا گناہ سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے گناہ کی غلاظت ہمیں دکھا دے اور اپنی محبت کا نور ہمیں عطا کر دے سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیث یا اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ عزادارو ایک 4 برس کی بچی او شام کے زندان سے فریاد کر رہی ہے بابا میرے مظلوم بابا فریاد کر رہی ہے بابا میرے مظلوم بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی بابا مجھے نیند نہیں آتی کبھی بچی کی فریاد کرتی ہوگی نوحہ پڑھتی ہوگی سنیں گے کیا نوحہ پڑھتی ہوگی یہ نوحہ پر میرا تصور ہے کبھی جناب سکینہ اس طرح سے فریاد کرتی ہوگی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی تھوڑی دیر کے لیے آ جا میرے زخمی کانوں کو دیکھتا جا او ظالم شمر نے مجھے اتنے تازیانے مارے ہیں او ظالم شمر نے مجھے اتنے تماچے مارے ہیں میرے رخسار پہ نیلے نشان اے خدا تجھے زخمی ان کانوں کا واسطہ
سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اے خدا آج ہمارے سارے گناہوں کو مٹا، اے خدا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ الہی و سیدی اسألک بالقدرت التي قدرتها، اے خدا تجھے تیری قدرت و جلال کا واسطہ، وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها، کیا مانگ رہے اتنی ساری قسمیں دینے کے بعد؟ انت بلی هذه اللیلہ، اے خدا آج کی رات ہمیں بخش دے، رات بھی بڑی ہے، شاید رات تک میں زندہ نہ رہوں، شاید واپسی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسی گھڑی میں مجھے بخش دے۔ قرآن میں ساری ولا الی التوبہ، لوگو توبہ میں دیر نہ کرنا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہی مولا علی سکھا رہے۔ رات بھی بہت ہے، اسی گھڑی میں بخش۔ کل جرم اجرمت کل ذنب اذنبت، جتنے گناہ کیے ہیں وہ بخش دیں، جتنی خطائیں کی ہیں وہ بخش دے، سب مل کے یا رب یا رب یا رب یا عزیزو، خدا خود فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو اور زبان پہ دعا، اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اے خدا میری زبان پہ تیرا نام ہے اور ان گنہگار آنکھوں میں آنسو ہیں، میں دنیا کا سوال نہیں کر رہا، تخت و تاج کا سوال نہیں کر رہا، اے خدا مجھے وہی محبت اپنی دے جو تو نے کربلا والوں کو دی تھی، وہی محبت دے جو تو نے حسین کے دل میں ڈالی تھی، جو محبت تو نے بیمار سجاد کو دی تھی۔ میرے اللہ سب مل کے یا رب یا رب یا رب، بلند آواز، یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمتک جوارحی، اے خدا مجھے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اے خدا جو زندگی باقی رہی ہے وہ تیری اطاعت میں گزرے، سب مل کے کہیں یا سریع رضا یا سریع رضا، اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، آج ہم سے راضی ہو جا، آخر میں ایسا واسطہ دیں کہ کسی کی دعا رد نہ ہو، اے خدا تجھے واسطہ
اس لمحے کا جب 4 برس کی بچی نے وہ اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا. سب مل کے گئے یا حسین